بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب الجلال کے ہاں سب سے زیادہ محبوب چیز وہ بندہ مومن کا ایمان ہے، اور بندہ مومن کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے مگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں الایمان بما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف سے لائے ہیں اسے من و عن تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس کی متعدد شقیں ہیں، جیسے کہ سب سے پہلی اس کی شق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کے بعد اس کی صفات کو تسلیم کرنا، اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی تعداد ہے کم و بیش، ان سب کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، روز جزا ہے، اس کو ماننا۔ یہ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ کا تقاضا ہیں کہ انہیں مانا جائے، اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بنایا جائے، یہ سبھی چیزیں ایمان ہیں۔ اور اجمالی ایمان یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا کہ وہ حق ہے اور سچ ہے، یہ ایمان ہے۔ اگلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے نا، تو تنا آور پودا نکلتا ہے، پھر اس کی افزائش کے لیے اسے پانی دینا پڑتا ہے، اسے کھاد دینی پڑتی ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اسے مزید دھوپ سے بچانا پڑتا ہے، سائے سے اسے کبھی کبھی بچانا پڑتا ہے۔ تو ایسی ہی ایمان کی مثال ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل میں پنپتا ہے، پھر اس ایمان کی ترقی کے لیے انسان کو ایسے اعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان کے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، چونکہ اعمال یہ اسی ایمان کا ثمرہ اور پھل ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے اور معصیت سے ایمان متاثر ہوتا ہے۔ انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کون سے امور ایسے ہیں جس سے اس کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اور کون سے گناہ اور معصیت کی باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنی ایمان کی تکمیل کی فکر میں انسان کو لگے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک جو بیان کرنا مقصود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 4 علامات ذکر فرمائیں، گویا کہ یہ 4 علامات بھی ہیں ایمان کی، اور ایمان کی تکمیل کے یہ 4 اسباب بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ، جو شخص اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ خرچ کرتا ہے مصارف میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو برور کار لاتا ہے، تو اس سے مقصود اس کی اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے دیتا ہے، وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کسی چیز کو روکتا ہے، جیسا کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ فضول خرچی سے اجتناب کرو، معصیت اور نافرمانی کے کاموں پر مت خرچ کرو۔ ایک شخص کے علم میں ہے کہ یہ کام فضول خرچی کا ہے، یہ معصیت اور گناہ کا موقع ہے، یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، مجھے میرے رب نے روکا ہے، لہٰذا وہ ایسے موقع پر اپنے مال کو اس لیے روکتا ہے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے۔ تیسری بات فرمایا من احب للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جیسا کہ اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو دیکھنے کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اپنی زندگی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر صلحاء، علماء، اہل اللہ کے ساتھ ہے تو پھر حشر و نشر بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے فساق اور فجار قسم کے لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، تو کل انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہونے چلا ہے۔ اس لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا جو کسی سے محبت رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ومن ابغض للہ، اور جس نے کسی سے بغض رکھا وہ بھی اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو اس بات کی وجہ سے اس کے ساتھ بغض ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کے ساتھ بغض یا دشمنی اس کے اس کام کی وجہ سے ہو، اس کی ذات کی وجہ سے نہ ہو۔ اسی طریقے سے کسی مریض کے ساتھ جو انسان نفرت کرتا ہے، تو مریض کے ساتھ ذاتی نفرت نہ ہو، اس کے مرض کی وجہ سے اس سے دوری ہو اور نفرت ہو۔ ایسی ہی مثال گناہگار آدمی کی بھی ہے کہ انسان اس کی ذات سے دوری اختیار نہ کرے، بلکہ اس کو موقع کی مناسبت سے پند و نصیحت کرتا رہے۔ ہاں اس کا جو گناہ ہے، وہ جو بدعملی ہے، اس کے ساتھ انسان کی نفرت ہونی چاہیے۔
تو کسی آدمی کے ساتھ اگر انسان اس بنیاد پر بغض رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ یہ آدمی اپنے رب کا نافرمان ہے، اس گناہ اور بدعملی کی وجہ سے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تو یہ چاروں کام جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، آپ نے فرمایا فقد استکمل الایمان، گویا کہ اس نے اپنی ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو دیکھیں، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے کسی چیز کو روکنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ ایمان کے مراتب ہیں، تکمیل کے درجات ہیں کہ اس سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ایمان کی ترقی کی فکر انسان کو ہو اور ایمان کو متاثر ہونے سے انسان بچائے معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اجتناب کرے۔ تو ایمان جس قدر محبوب اور قیمتی چیز ہے، اسی قدر اس کی حفاظت کے اقدامات بھی ضرور بضرور اپنانے چاہیے۔